75واں یوم آزادی 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آنے والا ملک عزیز پاکستان آج 14 اگست 2022 کو الحمدللہ 75 برس کا ہو چکا ہے۔ 75 سال قبل طویل جدوجہد کر کے، تاریخی قربانیاں دے کر، معاشی و سیاسی استحصال سہ کر، لاکھوں لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر، آزادی کی کئی تحریکیں چلا کر، 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد والا جبر برداشت کر کے کس طرح یہ خطہ حاصل کیا گیا، آج کی جو نوجوان نسل شاید اس سے مکمل طور پر غافل ہو چکی ہے۔ ہوتی بھی کیوں نہیں، کیونکہ ہم اس دن کو منانے کے لیے چند گلوکار بلا کر ملی نغمے کھلوا لینے، کسی سیاسی رہنما سے ایک آدھ تقریر کروا لینے اور بچوں سے ڈھول باجے بنگلے اور شادیانیاں بجوا کر اس دن کو بھرپور منانے کا فریضہ جو سر انجام دے دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی غرض نہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو اس نوجوان نسل کے سامنے پیش کریں، انہیں برصغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ عروج اور دور حکمران سے آگاہ کریں، تخت سے تختے پر آ جانے کے اسباب بتائیں، برطانیہ کی غلامی میں چلے جانے کے بعد جو استحصال ہوا اور جن انسانیت سوز مظالم کا سامنا کرنا پڑا اس کی تفصیلات بتائیں۔ مکمل آئینی، قانونی اور جمہوری انداز میں چلائی گئی تحریک پاکستان کے نتیجے میں ہمیں جو خطہ میسر آیا اس کی تقسیم بھی برطانیہ نے ہمیں ساتھ جو زیادتیاں کی ان کو سامنے رکھیں۔ برصغیر کی غیر منصفانہ تقسیم نے آج تک 2 ہمسائے ممالک کو اپنے ازلی دشمن بنا رکھا ہے، اس سے آگاہ کریں۔ ہم اپنی نسل کو سمجھائیں کہ کیسی ریاست منودار جوناگڑھ، کشمیر اور ریاست بہاولپور کو بھارت کی جولی میں ڈالا گیا، جس کے لیے تقسیم کے لیے طے کیے گئے تمام اصول بھی پشتہ ڈال دی گئی۔ مسلم آبادی پر مشتمل علاقے گرداسپور کو بھارت کی جولی میں صرف اس لیے ڈالا تھا کہ بھارت کو کشمیر میں لے جانے کے لیے زمینی راستہ مل جائے، ورنہ تو کشمیر مکمل طور پر جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کے ساتھ لگتا ہے۔ اس کی ریلوے، اہم تجارتی شاہراہ، اس میں سے بہ کر آنے والے نالے و درے سب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ واحد ریلوے سیالکوٹ سے گزرتی تھی، تجارتی شاہراہ راولپنڈی آتی تھی۔ مقبوضہ کشمیر سے نکل کر آنے والے نالہ بسنتر، نالہ 1، نالہ ڈیک، نالہ پھلکو اور نالہ بے بھی ناروال اور سیالکوٹ کی طرف بہتے ہیں۔ پاکستان مکمل جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں حاصل کیا گیا۔ اس کی تقسیم کا عمل بھی طاقت کے زور پر نہیں، جمہوری طرز پر مکمل کرنے کا فیصلہ ہوا اور اصول طے کی گئی، لیکن اسی باؤنڈری کمیشن نے کشمیری عوام کی خواہشات کو روند کر، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر، ان کی مذہبی اور جغرافیائی حیثیت کو پس پوش ڈال کر جب ظالمانہ فیصلہ کیا تو کشمیری اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، جو آج تک اپنی 3 نسلیں قربان کر دینے کے بعد بھی کڑے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنے ہی پاس کی ہوئی قراردادوں پر آج تک عمل نہیں کروایا۔ کیا یہ اتنا زیادہ معاملہ ہے؟ پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کو چلانے کے لیے آئین، قانون اور افسران کی ضرورت تھی۔ ہمیں عارضی طور پر تینوں چیزیں برطانوی نظام سے ہی مستعار لیے ہیں۔ انگریز کا بنایا ہوا آئین ہی نافذ کرنا پڑا کہ جب تک ہم آئین نہیں بنا لیتے یہی آئین اور قانون سے گزارا کر لیں گے۔ افسران بھی اس ریاست کے لے کر اپنا کام شروع کر دیا گیا۔ 1956 میں جا کر ہمارا پہلا آئین تیار ہوا اور تب تک ہماری آئینی سربراہ ملکہ برطانیہ ہی رہے، لیکن پہلا آئین نافذ ہونے کے بعد گورنر جنرل اور آئینی سربراہ ملکہ برطانیہ کی حیثیت ختم ہو گئی۔ آئین تو ہم نے بنا لیا، لیکن قانون 1956 میں بھی ہمیں وہی نافذ کرنا پڑا جو برطانیہ نے ایک مفتوح قوم کو قابو رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ 1962 میں دوسرا آئین نافذ کر دیا گیا، لیکن بدقسمتی سے قانون سازی پر توجہ پھر بھی نہیں دی گئی اور وہی 1860 اور 1861 کے قوانین کو نافذ کر دیا گیا۔ 1973 میں تیسرا اور پہلا عوامی آئین تیار کیا گیا جو 1973 میں نافذ کر دیا گیا، لیکن قانون پھر وہی نافذ کر کے اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر لیا۔ اس میں صرف اتنا سا اضافہ کر دیا گیا کہ یہ قانون نافذ العمل رہیں گے تا وقت یہ کہ متبادل قانون نہ بن جائیں۔ یوں ہم ان 75 سالوں میں آج تک جن قوانین کے سہارے سے مملکت خودآزاد پاکستان کو چلا رہے ہیں وہ کسی آزاد قوم کے لیے بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ انگریز نے اپنی رعایا اور محکوم قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے جو ڈھانچہ تیار کیا تھا آج تک اس کو سینے سے لگائے پھر رہے ہیں اور پھر رونا اس نظام کا روتے ہیں۔ پولیس گردی کا رونا ہر کوئی روتا ہے اور اس کے سدھرنے کی دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ پولیس جس ایکٹ کے تحت کام کر رہی ہے وہ 1860 کا ایکٹ ہے جس میں مشرف دور میں معمولی سا کوئی رد و بدل ہوا تھا۔ ہماری یہ قانون ساز اسمبلی کی اتنی شاندار کارکردگی ہے کہ وہاں ایک دوسرے کو گالم گلوچ سے کبھی فرصت نہیں ملی کہ وہ نیا پولیس ایکٹ ہی بنا لیں۔ اس سسٹم سے انصاف کا ملنے کا رونا تو اب روتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو فوجداری ایکٹ نافذ العمل ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی لڑنے والے قوم کو بغاوت کے سلسلے میں نت ڈالنے کے لیے بنایا گیا تھا، جو کہ ہماری قانون ساز اسمبلی آج تک نہ بدل سکی۔
پاکستان کے 80% مسائل کی وجہ ہمارا بیوروکریسی کا گھسا پٹا فرسودہ نظام ہے۔ یہ برطانیہ سے عیاشیات کے لیے لائے گئے افسران کی تفریح کا سامان تھا جسے 75 سالوں سے ہم پوچھتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ اس سسٹم کا رونا تو سب روتے ہیں، لیکن اتنی ہمت کوئی نہیں کرتا کہ ہم وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور میں بنیادی انسانی حقوق اور مذہبی انسانی معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اثر نو قانون سازی کریں۔ ہر 5 سال بعد قومی اسمبلی کی 342 اور ہر 4 سال بعد 100 سے زائد سینیٹرز کو صرف اس لیے ایوان میں بھیجا جاتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایک دن کا خرچہ 4 کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ قوم قانون ساز اداروں کا سالانہ اربوں روپے کا خرچ برداشت کرتی ہے تاکہ قانون سازی ہوتی رہے، لیکن وہاں سب کچھ ہوتا ہے سوائے قانون سازی کے۔ ہماری سیاسی جماعتیں شاید ہماری نوجوان نسل کو سیاسی بیداری کا شعور دینا ہی نہیں چاہتے تاکہ وہ ان کی بدترین کارکردگی پر اس سے سوال نہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یوم آزادی پر بھی ناچ گانا، ڈھول باجے سیاسی اختلافات میں الجھانے کے لیے تقاریر تو کریں گے، لیکن کوئی علمی، فکری اور سنجیدہ تقریب کا اہتمام نہیں ہوگا۔